اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ پیچھے سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ کون تھا وہ شخص جس نے یہ کلمات کہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ، یہ کلمات میں نے کہی ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں لکھ لوں ان کلمات کو، میں لکھ لوں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ 30 سے زیادہ فرشتے بتانا مقصود اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ جو شخص جب بھی کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، یا اکیلے میں رمضان شریف کے علاوہ وطر پڑھ رہا ہو، جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو جب بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سر اٹھائے تو ساتھ ربنا لک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی کہہ لے۔ اگر امام صاحب جماعت کراتے ہیں، امام صاحب اگر ٹائم دیتے ہیں، کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں تو پھر جماعت کے اندر بھی پڑھ لینا چاہیے، وگرنہ اگر امام صاحب ٹائم نہیں دیتے تو اکیلے نماز میں جب انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے، سنت، نوافل، وطر یا اور جو بھی نماز پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، ان میں جب بھی انسان رکوع سے سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا تو ساتھ ربنا لک الحمد کے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی کہہ لینا چاہیے کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، صرف چھوٹا سا عمل ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا الحمد کہہ کر ربنا لک الحمد کہہ کر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔